ان کے جلووں کی ضیاء کو 15 صدیاں ہو گئیں، آمد خیر الورا کو 15 صدیاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عطر اللہم مجالسنا بطیب ذکر حبیب اللہ العظم وثناہ، ومن علینا بسلوک سبیلہ وہداہ، وصل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ صلاة و سلاما نتخلص بہما من محن الوقت و احوالہ، وجاء محمد بشیرا نذیرا وصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ ناظرین مکرم، ہمارے آقا مولا حضور رحمت عالم نور مجسم سید دو عالم اور سید الانبیاء والمرسلین، سید الخلق اور سید ولد آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں جشن میلاد آپ سب کو بہت مبارک۔ عالم اسلام اور امت مسلمہ کی طرف سے ہم بطور ہدیہ تہنیت کے اور اپنے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدوم میمنت لزوم کی خوشی میں کہ آپ نے اس عالم آب و گل کو اپنے جلوہ نبوت و رسالت اور شان رحمت للعالمین کی تجلیات سے نوازا، اور رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے جس نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس کو یہ پسند ہے کہ اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر اظہار فرحت و مسرت کیا جائے، خوشی کے شادیانے بجائے جائیں، اور شکرانہ اور ہدیہ ہائے تشکر پورے وفور کے ساتھ اپنے رب، اپنے مالک و مولا رب العالمین، جس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر اس عالم آب و گل میں مبعوث فرمایا، اس کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ اور یہ میلاد کی سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم ہے، یاد رکھیے۔ میلاد منانا، میلاد شریف کے فیض و برکات کے حوالے سے انفرادی و اجتماعی سطح پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ 1400 سال سے امت مسلمہ کی روایت رہی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی ہدیہ عقیدت پیش کیے گئے، ہدیہ محبت و اخلاص پیش کیا گیا، انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے، سابقہ امتوں کے خواص کی طرف سے، جو اولیاء تھے، بزرگ تھے، علماء تھے، حتیٰ کہ حکمران تھے، فاتحین تھے۔ تو لہٰذا یہ روایت پھر جب آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، یعنی میلاد ہو گیا، تو یہ روایت اور مضبوط ہوئی، اور پورے اہتمام کے ساتھ اور انصرام کے ساتھ ہر ایک نے، ہر مخلوق نے اپنے اپنے رنگ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اس نے آخر اس ہستی، اس ذات پاک کو مبعوث کیا جو خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آج ہم اس پہلے ایپیسوڈ میں جو سلسلہ گفتگو ہے سرکار چلے آتے ہیں، اس کی پہلی نشست ہے۔ اس میں ہم میلاد شریف کے فیوز و برکات، علامہ امام محمد بن جعفر القطانی رحمہ اللہ کی کتاب الیمن والاسعاد بمولد خیر العباد، یہ امام 1345 ہجری میں ان کی وفات و وصال ہے۔ آج ہم بسم اللہ کریں گے، آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے اس مضمون سے جو انہوں نے باندھا اس کتاب میں، اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اول الخلق ہونا۔ اس پر
جو آپ نے گفتگو کی اس سے ہم برکت حاصل کریں گے، اور یوں میلاد منا کے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، اور آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر اپنی باطنی اور روحانی خوشی کا اظہار کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر موجود چیز قدیم ہو یا جدید، خواہ اس کا تعلق کسی بھی زمانے اور عالم سے ہو، یہاں تک کہ عناصر زمان و مکان بھی عالم امکان میں ظہور پذیری کے لیے صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، اور آپ کی برکت سے قائم اور نسبت عالی سے ممتاز ہیں، اور ان کا سبب تخلیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث پاک میں صحابہ کرام نے جب پوچھا، ترمذی شریف میں ہے، متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کب سے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا آغاز کب سے ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے جو بالمعنی جس روایت کو قبول کیا جاتا ہے وہ ہے وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی کے مابین تھے۔ اور تیسری روایت میں جو مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں ہے، ان آدم لمنجدل فی طینتہ، آدم علیہ السلام کا بھی خمیر گوندھا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا۔ امام قطانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی طور پر اول الخلق ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، معروف روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ آپ سے پہلے نہ لوح و قلم تھے، نہ آب و عرش، نہ ہی ان کے سوا کوئی اور تھا۔ آپ نور کی صورت میں اپنے مولا کے سامنے اس کی بزرگ و برتر بارگاہ خاص میں قربت معنوی کی انتہائی منزل پر تھے۔ ہر چیز سے پہلے آپ ہی نے اپنے رب کی تسبیح و تعظیم کی، آپ ہی نے اس کی تکبیر و تحلیل اور تقدیم کی، کما حق ہو تعریف و ثنا کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے شان اس کی صفات کا بہترین اظہار فرمایا۔ اتنا عرصہ کہ اس کی مدت و غایت سوائے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کی مقدار کا اندازہ سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے اس انعام و قرب سے نوازا ہے کسی اور کو ہو سکتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، مدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اور حق تعالی شانہ نے اس عرصہ میں اپنے انوار سے اس کی تائید فرمائی، اور اس نے اسے اپنے فیوزات و اسرار سے بہرور فرمایا، اور اس پر وہ احسانات فرمائے جن کا علم سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، اور نہ اس کی خوشبو اس کے علاوہ انتہا درجے کی کوشش و کاوش کے باوجود بھی کوئی اور سونگھ سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس مقام پر اپنے رب کے اولین عارف و عابد حضور علیہ السلام ہی تھے، اور اللہ کے شان اس کے پہلے ثنا گستر آپ ہی تھے، اور آپ ہی سب سے پہلے دائرہ ربوبیت و نورانیت کی تائید و حمایت سے نوازے گئے، اور آپ ہی ہیں جس کے لیے پہل حق تعالیٰ نے اپنے اسرار کے ساتھ جلوہ گری فرمائی۔ لولاہ لما اظہرت الربوبیہ، اگر وہ حبیب نہ ہوتے تو فرمایا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اور جناب سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر وہ حبیب نہ ہوتا تو میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کی تخلیق کا آغاز فرمایا اور آپ کو ایسے سانچے میں ڈھالا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہ تھی، تو اسی دوران ہر حسن و خوبی جو مشیت کو منظور تھی اس پیکر نور میں ودیت فرما دی۔ اسی کی طرف اشارہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں ازل سے ابد الاباد تک ابتدا و انتہا کا ماخذ اسی کو ٹھہرایا، الغرض ہر تمنا اور آرزو کا نتیجہ اس کے پیکر سے ظاہر ہوا،
اور یہی سبب ہے کہ عالم آب و خاک کا فروغ آپ ہی کے ظہور سے مربوط ہے، مخلوقات اور عوام کی نشو و نما آپ ہی سے ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ علامہ یاد آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اصل اصول یعنی ہر مخلوق کا منبع و مصدر ہیں، اور ہر واصل کے لیے ذریعہ وصول ہیں، اور ہر فضیلت والے سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، اور آپ ہر سبقت والے سے سابق تر ہیں، اور تمام بنی نوع انسان میں نسب و حسب کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور تمام موجودات بشمول انسان کے ان کے روحانی باپ بھی آپ ہیں۔ ابو الاجسام عالم ظاہر میں جناب آدم علیہ السلام ہیں، اور ابو الارواح ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اصل اصول آپ کی ذات گرامی ہے، اس لیے عالم ارواح میں آپ کو ابو الارواح کا منصب عطا کیا گیا، اور ہر موجود کا باعث سے وجود آپ ہی ہیں، اور عدم سے ہستی کی طرف اس کے اخراج کا سبب بھی آپ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ مطالع المسرات میں نقل کیا گیا ہے، علامہ فاسی لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا عبد النور الشریف العمرانی اپنے شیخ ابو العباس الحمامی سے، اور وہ اپنے شیخ ابو عبداللہ بن سلطان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ، کیا آپ ملائکہ و مرسلین کی داد رسی کرنے والے ہیں؟ یعنی فرشتوں اور نبیوں کی داد رسی فرمانے والے آپ ہیں؟ تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں فرشتوں، نبیوں، رسولوں اور اللہ کی ساری مخلوق کی داد رسی کرنے والا ہوں، اور میں اصل موجودات ہوں، ابتدا و انتہا ہوں، اور میں ہی سب غایتوں کی غایت ہوں، اور کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار اور بعد والوں کا بھی سردار۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بھی اس طرح کی بشارتیں روایات میں موجود ہیں۔ جب سیدہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بشارتیں دی گئی تھیں تو یہی تعارف کروایا گیا تھا، انتی حملتی بسید ہذہ الامہ، اے بی بی اس امت کے سردار کے حمل سے آپ ہیں اور اس سے آپ نوازی گئی ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرشتوں، ملائکہ، حوروں کی بشارتیں، اس کے بعد بڑی جلیل القدر ہستیاں آ کے سیدہ آمنہ کو جو بشارتیں دیتی رہیں، اس میں یہ اشارات موجود تھے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت شیخ محقق نے مدارج النبوت کے مقدمے میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ آپ اپنے رب کی ان صفات کا مظہر اول و اتم بن کے دنیا میں تشریف لائے، شان اولیت کے ساتھ آئے، شان آخریت کے ساتھ آئے، شان ظاہر کے ساتھ آئے، شان باطن کے ساتھ آئے، اور یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف خاتم النبیین ہی نہیں بنایا بلکہ آپ کو اولیت بھی عطا فرمائی، اول الخلق بھی بنایا، اول الرسل بھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنی ان شانوں، ان عظمتوں کو خود احادیث صحیحہ میں متعدد مواقع پر بیان کرتے ہوئے کبھی فرمایا کہ انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، یہ لوگوں میں، نبیوں میں بعثت کے اعتبار سے تو آخر ہوں لیکن تخلیق کے اعتبار سے میں اول ہوں۔ اس طرح کے کئی اشارات موجود ہیں کہ اپنی اولیت کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور سبقت کی طرف خود اشارے فرمائے، لہٰذا
اس اولیت کو جب ہم ذہن میں رکھیں تو پھر روح جھوم کے کہتی ہے کہ مطلع نور رسالت رخ زیبا تیرا، اور مقطع ختم نبوت قد رانا تیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین۔